السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اسلامی اور دینی بھائیوں، عربی زبان میں ملحد یہ الحاد سے بنا ہے، اور الحاد یہ لحد سے مشتق ہے۔ الحاد کہتے ہیں المیل عن الحق الی الباطل، کہ حق سے کٹ کر کے باطل کی طرف چلے جانا۔ اس لیے ملحد جو ہوتا ہے وہ حق بات کو تسلیم نہیں کرتا ہے اور اپنی عقل کو نقل پر مقدم کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوتا ہے۔ ملحد کبھی جزئی انکار کرتا ہے اور کبھی کلی انکار کرتا ہے۔ وہ ملحد جو جزئی انکار کرتا ہے، یعنی اللہ کے وجود کو تسلیم کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے اسماء، اس کے ناموں، اللہ کی صفات کا انکار کرتا ہے۔ نہ تو اسماء کو قبول کرتا ہے اور نہ ہی صفات کو قبول کرتا ہے۔ وہ ملحد جو کلی طور پر انکار کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے وجود کا بھی انکار کرتا ہے، اللہ کی ذات کا بھی انکار کرتا ہے، اللہ کے اسماء و صفات کا بھی انکار کرتا ہے۔ الحاد کا تعلق کبھی آیات کونیہ سے بھی ہوتا ہے، کہ یہ ملحد جو ہے آیات کونیہ، جو یونیورس کے اندر جو نشانیاں ہیں، پہاڑ، زمین، درخت، سمندر، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ان تمام کے موجد کا انکار کرتا ہے۔ اس کا تعلق آیات کونیہ سے ہے۔ اور کبھی آیات شرعیہ کے اندر بھی الحاد ہوتا ہے، یعنی قرآن کو جھٹلا کر کے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اسی طرح احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کی گئی شریعت ہے اس کا انکار، نبیوں اور رسولوں کا انکار، فرشتوں کا انکار، اللہ کی کتابوں کا انکار، یوم آخرت کے دن پر ایمان لانے کا انکار، یہ سب چیزیں جو ہے آیات شرعیہ کے الحاد میں داخل ہیں۔ آیات شرعیہ میں اگر کوئی شخص الحاد کرتا ہے تو بلا شبہ یہ بھی ایک بڑا الحاد ہے، اور اس کا انکار، اس کو جھٹلانا اور اس کی تصدیق نہ کرنا، اور اس کو من گھڑت قصے اور کہانی قرار دینا۔ اللہ رب العالمین نے جو قصے بیان کیے ہیں قرآن مقدس کے اندر، نبیوں کے، رسولوں کے، سابقہ امتوں کے، اس کا انکار کرنا، یہ تمام کی تمام الحاد کی شکلوں میں سے ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے زمانے کے اندر اتھیسٹ یعنی ملحدین کی تعداد بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہالت، اس کی وجہ جہالت ہے، میں کہوں گا اس کی وجہ جہالت ہے اور کچھ نہیں۔ اور ایسے لوگوں کی تقالید اور عادات سے متاثر ہو جانا کہ جو آسمانی کتابوں سے بہت دور ہیں، کہ جن کے ہاں کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں کی گئی ہے اور نہ انہوں نے اس کتاب کو پڑھا ہے۔ اسی وجہ سے الحاد ایسے لوگوں میں آپ دیکھیں گے زیادہ جنم لیتا ہے۔ اسی طرح الحاد ایسے لوگوں میں بھی جنم لیتا ہے جو بہت زیادہ ذہنی بیمار ہوتے ہیں، چاہے ان پر پریشر ڈالا جاتا ہو ان کے ماں باپ کی طرف سے، بھائیوں کی طرف سے، ان کے رشتہ داروں کی طرف سے، تو اس لیے ضغوطات نفسیہ، جو نفسیانی پریشر ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی الحاد ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہا ہے۔ اس لیے کوشش کریں، خاص طور پہ والدین اور جو گھر میں بڑے بھائی ہیں یا بڑی بہنیں ہیں، وہ کوشش کریں کہ اپنے چھوٹوں پر زیادہ پریشر نہ ڈالیں، ان کو پیار سے، نرمی سے سمجھائیں۔ اور یہی طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، فرعون سب سے بڑا ملحد تھا دنیا میں، یہاں تک کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور کہا انا ربکم الاعلی، ٹھیک ہے؟ اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین، اللہ جانتا تھا کہ فرعون مانے گا نہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے ایک اسلوب سکھایا حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو، فقولا لہ قولا لینا، کہ تم لوگ فرعون سے نرم گفتگو کرنا، نرم بات کرنا۔ تو میرے بھائیوں، کوشش کریں کہ آپ کے جو ماتحت ہیں ان سے نرم انداز میں گفتگو کریں، تاکہ وہ آپ کی بات کو سنیں، اور خاص طور پہ دینی جو باتیں ہیں ان کو نرم انداز میں پیش کریں اور خوش انداز میں پیش کریں، تاکہ سامنے والا اس کو اچھے سے سمجھے۔ پریشر نہ ڈالیں، پریشر سے بندہ بگڑ جاتا ہے، اس قدر فساد کا شکار ہوتا ہے کہ وہ آگے چل کر کے اللہ کے وجود ہی کا انکار کر دیتا ہے، اور ایسا ہوا ہے اور ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اس لیے کوشش یہ کیجئے کہ آپ پریشر سے بچیے۔ الحاد کی ایک اور
وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایسے ساتھیوں کو نہ اپنائیں جو ساتھی گندے ہوں، جو ساتھی شہوت پرست ہوں، جو ساتھی شبہات میں ملوث ہوں، شبہات کو چھوڑنے والے ہوں اور شبہات کو بھڑکانے والے ہوں، ایسے ساتھیوں سے بھی دور رہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا کرے اور الحاد اور ملحدین کے شر سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔